اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ النازعات آیا نمبر 15 ترجمہ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جیسا کہ اس کی تفصیل سورۃ الطٰہٰ کے آغاز میں گزری۔ طویٰ اسی جگہ کا نام ہے۔ ہم کلامی کا مطلب نبوت و رسالت سے نوازنا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرمائی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، یعنی کفر و معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ اور اس سے کہو تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے کیا، یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ کہ مسلمان اور مطیع ہو جا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ اور یہ کہ تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ، تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے، اس لیے کہ اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پس اس سے بڑی نشانی دکھائی، یعنی اپنی صداقت کے وہ دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلا ید بیدہ اور عصا، اور بعض کے نزدیک آیات 9۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، لیکن ان دلائل معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور تکذیب و نافرمانی کے راستے پر وہ گامزن رہا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، یعنی جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ اب پھر سب کو جمع کر کے پکارا، اپنی قوم کو، اس سے مراد پکارنا کس کو پکارا؟ اپنی قوم کو پکارا، یا قتال و محاربہ کے لیے اپنے لشکر کو، یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا، اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اس سے آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، یعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت کی فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے وہاں ملے گا۔
इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, बेशक इसमें उस शख्स के लिए इबरत है जो डरे। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली और कुफ़ार मक्का को तंबीह है कि अगर उन्होंने गुज़िश्ता लोगों के वाक़यात से इबरत ना पकड़ी तो उनका अंजाम भी फ़िरऔन की तरह हो सकता है। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस्समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या आसमान का? अल्लाह ताला ने उसे बनाया। ये कुफ़ार मक्का को खिताब है और मकसूद ज़जर व तौबीख़ है कि जो अल्लाह इतने बड़े आसमानों और उनके अजाइबात को पैदा कर सकता है, उसके लिए तुम्हारा दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है? क्या तुम्हें दोबारा पैदा करना आसमान के बनाने से ज़्यादा मुश्किल है? रफ़अ समकहा फसव्वाहा, उसकी बुलंदी ऊंची की फिर उसे ठीक ठाक कर दिया। बाद ने समकुन का माना छत भी किया है। ठीक ठाक करने का मतलब उसे ऐसी शक्ल सूरत में ढालना कि जिसमें कोई तफावत, कजी, शगाफ और खलल बाकी न रहे। व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा, उसकी रात को तारीक बनाया और उसके दिन को निकाला। अग़तशा अज़लमा, अख़रज का मतलब अबरज़ा और नहारहा की जगह दुहाहा इसलिए कहा कि चाश्त का वक्त सबसे अच्छा और उम्दा है, मतलब कि दिन को सूरज के ज़रिए से रोशन बनाया। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद ज़मीन को हमवार बनाया। ये हामीम सजदा आया नंबर 9 में गुज़र चुका है कि खलक़ा पैदाइश और चीज़ है और दहा हमवार करना और चीज़ है। ज़मीन की तख्लीक आसमान से पहले हुई, लेकिन इसको हमवार आसमान के पैदाइश के बाद किया गया और यहाँ इसी हकीकत को बयान किया गया है। और हमवार करने या फैलाने का मतलब ये है कि ज़मीन को रहाइश के काबिल बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह ने उनका एहतमाम फरमाया। मसलन ज़मीन से पानी निकाला, उसमें चारा और ख़ुराक पैदा की, पहाड़ों को मेखों की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि ज़मीन ना हिले, जैसा कि यहाँ भी आगे यही बयान है। अख़रज मिन्हा माअहा व मरआहा, इसमें से पानी और चारा निकाला। वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ों को मजबूत गाड़ दिया। मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए है। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, बस जब वो बड़ी आफत क़यामत आ जाएगी। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस दिन के इंसान अपने किए हुए कामों को याद करेगा। व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, और हर देखने वाले के सामने जहन्नम ज़ाहिर की जाएगी, यानी काफरों के लिए सामने कर दी जाएगी ताकि वो देख लें कि अब उनका दायमी ठिकाना जहन्नम है। और बाज़ कहते हैं कि मोमिनों और काफरों दोनों ही उसे देखेंगे। मोमिन उसे देखकर अल्लाह का शुक्र करेंगे, उसने ईमान आमाल साले की बदौलत उन्हें जहन्नम से बचा लिया, और काफिर जो पहले ही खौफ व दहशत में मुब्तला होंगे उसे देखकर उनके गम व हसरत में इजाफ़ा हो जाएगा। फ़अम्मा मन तग़ा, तो जिस शख्स ने सरकशी की होगी, यानी कुफ्र व मासियत में हद से तजावज़ किया होगा। व आसरल हयातद दुनिया, और दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी होगी, यानी दुनिया को ही सब कुछ समझा होगा और आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं की होगी। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा,
اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جہاں وہ اس سے بچ کر پناہ لے لے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو، تو نفس سے مراد یعنی نفس کو ان کو معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا جن کی طرف نفس کا میلان ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا جہاں وہ قیام پذیر بلکہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، کب واقع ہوگی۔ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیا ہے۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف ڈرانا ہے نہ کہ غیب کی خبریں دینا ہے جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ من یخشاہا اس لیے کہا کہ انذار و تبلیغ سے اصل فائدہ ہی وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ورنہ انداز و تبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے ہے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف اس دن کا آخری حصہ یا اول حصے میں دنیا میں رہے ہیں۔ عشیتاً ظہر سے لے کر غروب شمس تک، اور ضحیٰ طلوع شمس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔